السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک تہجد اسٹوری شیئر کرنے جا رہی ہوں جو ایک بہن کی ہے۔ انہوں نے کیسے درود ابراہیم، درود شریف اور تہجد کے ذریعے ان کی دعائیں جو ہیں قبول ہوئی، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے قریب کیا۔ ایک سسٹر کیا وہ کہتی ہیں کہ میں اپنے کالج ٹائم سے ایک لڑکے کو بہت پسند کرتی تھی، مجھے بھی وہ لڑکا بہت پسند کرتا تھا۔ کہتی ہے کہ لڑکے کے گھر والے بھی ہمیں پسند کرتے تھے، لیکن میرے گھر والے اس رشتے کے لیے سخت خلاف تھے۔ میرے ابو اور میرے بھائی چاہتے تھے کہ میرا رشتہ کہیں اچھی فیملی میں ہو، کیونکہ ہم ایک اچھی فیملی سے تھے۔ میرے بھائی اور میرے ابو ڈاکٹر تھے، تو وہ چاہتے تھے کہ ہمارا بھی رشتہ کہیں اچھے پڑھے لکھے فیملی میں ہو۔ بلکہ وہ لڑکی والے بھی اچھے تھے، پر میرے ابو چاہتے تھے کہ میں اکیلی ہوں تو کہیں اچھی جگہ رشتے ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ لڑکے والے کہتے ہیں کہ ان کا اور ہمارے ابو نے صاف صاف یہ کہہ دیا ہم سے کہ ہمارا اور ان کا کوئی بھی میل نہیں ہے، اور یہ کہہ کر ابو نے اس رشتے کو ٹال دیا۔ اس وقت میں یہ سوچتی تھی کہ آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا، سب مان جائیں گے، لیکن میرے ابو نہیں مانے، اور میرے لاکھ منع کرنے کے بعد بھی میرے ابو نے میرا کہیں اور رشتہ طے کر دیا۔ مجھے میری مرضی تک بھی نہیں پوچھا، اور نکاح کی ڈیٹ بھی فکس کر دیا۔ کسی نے ایک بار بھی میری بات نہیں سنی، اور میں نے اپنے ابو کا مان رکھتے ہوئے نکاح کر لیا۔ کہتی ہے میرے رخصتی 1 سال بعد کرنی تھی۔ ابو بہت خوش تھے کہ جیسا وہ رشتہ چاہتے تھے ویسا ہی انہیں ملا تھا۔ میں نے بھی اپنے ابو کی خوشی میں اپنی خوشی ظاہر کر دی تھی۔ مجھے بھی یہی لگنے لگا کہ شاید اللہ کی یہی مرضی ہو۔ کہتی ہے میں پہلے پابندی سے نماز نہیں پڑھتی تھی، لیکن بعد میں نے پابندی سے نماز پڑھنا شروع کر دیا، اور کثرت سے درود شریف پڑھتی تھی، تہجد بھی پڑھتی تھی۔ کہتی ہے میں بھلے اس رشتے کو لے کر اوپر سے خوش تھی، لیکن اندر سے میں بہت زیادہ اداس اور مایوس رہتی تھی۔ اس لڑکے سے بات کرنا بند کر دیا تھا جس سے میں پسند کرتی تھی۔ اگر کبھی اس کا کال بھی آتا تو میں کوئی بہانہ بنا کر ٹال دیتی یا اس سے سخت لہجے میں بات کرتی تھی۔ یہ بہن کہتی ہیں کہ رمضان کا مہینہ تھا۔ اس دن تہجد کے بعد میں سحری کر کے فارغ ہوئی، تب میری امی نے بتایا کہ آج میں اور تمہارے ابو تمہارے سسرال جا رہے ہیں، ہم لوگ افطار کے بعد واپس آئیں گے۔ امی کی بات سن کر میں کچھ نہیں بولی۔ جب میں فجر کی نماز پڑھ رہی تھی تو نماز پڑھتے پڑھتے میں بہت زیادہ روئی، اور روتے روتے زیر نماز پر سو گئی۔ کہتی ہے پھر صبح اٹھ کر سارا سامان پیک کرائی، اور کہتی ہے کہ عصر کے ٹائم میرے امی اور ابو میرے سسرال چلے گئے۔ کہتی ہے مجھے لگا کہ میرے امی ابو کو آنے میں ٹائم لگے گا، وہ دیر سے آئیں گے، لیکن وہ تو وہاں سے بہت جلدی واپس آ گئے۔ کہتی ہے جب میرے بھائی نے ان سے پوچھا کہ سب ٹھیک تو ہے، آپ لوگ اتنی جلدی واپس کیوں آ گئے، تو میرے ابو نے کہا کہ جب ہم افطار کے وقت سارے لوگ اکٹھا بیٹھے ہوئے تھے تو تمہاری امی نے اس لڑکے سے بات کی، تو نہ جانے اس لڑکے کو کیا ہوا کہ اس نے غصے میں اپنے آگے رکھی ہوئی پلیٹ اٹھا کر اتنی تیز پھینک دی، اور بہت تیز چلا کر بات کرنے لگا۔ ہم لوگ تو خوف زدہ ہو گئے کہ آخر کیا ہوا ہے اس کا رویہ دیکھ کر۔ سب کو یہی سوچنے لگا، اور اس لڑکے کے گھر والوں نے اس لڑکے کو خاموش کرانے لگے۔ کہتی ہے کہ ہم لوگوں نے ان سے کچھ نہیں کہا، اور خاموش ہو کر ہم لوگ گھر واپس آ گئے۔ کہتی ہے کہ بعد میں میرے ابو اور بھائی نے اس فیملی سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے شرمندہ ہیں، ہم بھی یہ رشتہ مزید نہیں رکھ سکتے۔ میرے بیٹے کو آپ کی بیٹی پسند نہیں، وہ کہیں اور شادی کرنا چاہتا تھا، پر ہم نے اس کو زبردستی نکاح کرنے پر مجبور کیا، اور اسی کی وجہ سے اس نے ایسا ویوہار کیا۔ اس دن یہ کہہ کر انہوں نے کال کٹ کر دیا۔ پھر کچھ دن بعد میرا طلاق ہو گیا۔ کہتی ہے میرے ابو اس فیصلے پر بہت زیادہ شرمندے تھے، اور مجھے کہنے لگے اگر میں تمہاری بات پہلے مان لیا ہوتا تو شاید یہ سب نہ دیکھنا پڑتا، تمہاری پسند کے خیال کو رکھا ہوتا تو آج میرے ساتھ یہ سب نہ ہوتا۔ اپنا معاملہ اللہ پر میں نے چھوڑ دیا تھا۔ پھر کچھ عرصے بعد میرے ابو خود ہی جس لڑکے کو میں پسند کرتی تھی اس کے گھر گئے، اور پھر کچھ دنوں بعد اس لڑکے والوں نے میرے گھر میرے لیے رشتہ بھیجا، اور ہماری فیملی اس رشتے کے لیے مان گئے۔ کہتی الحمدللہ آج میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہوں۔
अल्लाह ने मेरी दुआ ऐसे कबूल कर ली जिसकी मैंने उम्मीद भी नहीं की थी। कहती है मुझे अपने रास्ते पर लगाकर, मेरे दिल में अपनी मोहब्बत डालकर मुझे मेरी मोहब्बत मिला दिया। कहती है कि तहज्जुद और दुरूद शरीफ ने मेरी ज़िंदगी बदल दी और तहज्जुद में मांगी गई दुआ ज़रूर कबूल होती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे वालिदैन जो है हमारे लिए अच्छा अपने नज़र में बेहतर ही देखते हैं रिश्ता, लेकिन कभी कभी ना वो रिश्ता ख़राब भी हो सकता है। इसलिए ना जब भी रिश्ता करें सोच समझ कर जाँच कर करें और लड़की की मर्ज़ी पूछ लें। अगर लड़की उस रिश्ते से राज़ी है तो ठीक है, अगर नहीं है तो जहाँ कहती है एक बार आप उसे जाँच तो कर ले कि अच्छा है या नहीं। ये नहीं कि उसे अब अपनी ईगो के आगे उसे इनकार कर दिया, नहीं नहीं करनी है, नहीं करनी है। तो कभी कभी हमारे वालिदैन के फ़ैसले भी गलत हो जाते हैं, हमेशा नहीं होते हैं लेकिन कभी कभी हो जाते हैं। इसलिए सोच समझ के रिश्ता करनी चाहिए क्योंकि ये पूरी ज़िंदगी की सवाल है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।